تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اطاعت الہی و محبت الہی و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان الہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی اطاعت اور ان کے احکام کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔ جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کمالات حقیقی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت میں اللہ ہی کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو۔ اسی لیے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو اخلاص عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی کا موجب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو بلند مقام کیسے عطا ہوا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجت اسرار سے خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، بشر حافی، جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہم اثروں سے بلند مقام کیوں دیا؟ میں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم بندوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ فرمان نبی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ شریعت اسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندگی رونما ہو جائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، حضور انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میرا اتباع کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے، اگر تو کسی شے کو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھے یا پانی پر چلتا ہوا دیکھے یا آگ وغیرہ کو کھاتا ہوا دیکھے، لیکن وہ عمدن اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی محبت باطل ہے، اور یہ اس کی کرامت نہیں استدراج ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شریعت الاسلام فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ اللہ کا دیوانہ عاشق۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے ہوئے دیکھا جو خلاف توقع تھا۔ وہ جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا، اللہ کے بہت سے عشاق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، کچھ عقل مند ہیں اور کچھ دیوانے ہیں۔
جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ حکایت: حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کسی نے ہمیں ایک حکیم حاذق کا پتہ بتایا۔ ہم ان کا قارورہ اس حکیم کے پاس لے گئے۔ وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ کسی عاشق کا قارورہ نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس آ کر واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اسے اللہ سمجھے، اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا، کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب تجھ سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں ہے، اس طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا، بس خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔ جناب سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے۔ جناب ساحل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے، حب خدا اور حب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے۔ آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی کا قول ہے، عبادت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، آنکھ، دل، زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے ہے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے ہو۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حکایت: حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب ایک جگہ گئے۔ احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب حضرت احمد بن حرب سے کہا، تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئیں، تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا، اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی۔ حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے۔ میں نے پوچھا، آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں، تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے، اور جب ماہ رمضان آتا تو مہینے میں صرف 1 مرتبہ کھاتے۔ بعض اوقات تو وہ 70 دنوں تک بھی کچھ نہ کھاتے۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، اور جب بھوکے رہتے تو قوی اور توانا ہو جاتے۔ حضرت ابو حماد اسود رحمۃ اللہ علیہ 30 برس کعبہ کے مجاور رہے، مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔ حکایت: جناب عمر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، جماعت نماز باجماعت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے، اور جنازوں میں شرکت کے لیے۔ اور وہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو چور اور رہزن پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس سے آخرت کے لیے خزانہ کرنا چاہیے، اور آخرت کے طلبگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر مکمل اختیار حاصل کیے بغیر حالت کا سنبھالنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابتدائی ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے،
میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرتے، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ نے رب سے دعا مانگی، میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں 40 برس تک نیند نہ آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ حضرت حسن حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی حال میں بازار میں جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ حضرت حبشی بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے، جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر مجلس میں قبلہ رو بیٹھے، حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہہ شریف میں بیٹھا ہے۔ تحمل اور بردباری کو اپنے افعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استغفار کرتا رہے، خود بینی اور ریا کے قریب نہ جائے، کیونکہ خود بینی شیطان کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھے، اس لیے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی حرمت و عظمت کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی شیرینی نکال دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے ایک سوال۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے ابو علی، آدمی نیک کب ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کیجیے۔ آپ نے عرض کیا، یا الہ العالمین، دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمان الہی ہوا، دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجیے اور بس، کل کے لیے ذخیرہ نہ کیجیے اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ذکر پر دوام کیسے ہوگا؟ جواب ملا، لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجیے، نماز کو اور بھوک کو اپنی غذا بنائیے۔ فرمان نبوی ہے، دنیا سے کنارہ کشی جسم و جان کی تازگی ہے، اور دنیا کی رغبت میں غم و اندوہ کی فراوانی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد ہے۔ دل بیمار کا علاج۔ ایک صالح شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، وہاں ایک معالج بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ صالح جوان نے پوچھا، اے جسموں کے معالج، کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا، ہاں بتاؤ، دل میں کیا بیماری ہے؟ صالح جوان نے کہا، گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا، اس کا علاج صبح و شام گریہ و زاری، استغفار، رب غفور کی اطاعت میں سعی اور اپنے گناہوں پر معذرت طلبی ہے۔ دوا تو یہ ہے، شفا رب کے پاس ہے۔ وہ صالح جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا، تم واقعی ایک اچھے طبیب ہو، تم نے لاجواب علاج بتایا۔ معالج نے کہا، یہ اس دل کا علاج ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہے۔ 2 آقاؤں کی خدمت۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے مالک، میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، جب نماز کا وقت آئے مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔ دوسری، دن کو مجھ سے جو چاہو کام لو مگر رات کو نہیں۔ تیسری، مجھے ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا، گھر میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ پسند کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک بولا، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، اے مالک، یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے، چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کمرہ منور ہے، غلام سجدے میں ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل معلق ہے، اور وہ آہو زاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا الہی، تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے، اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ، میرا عذر قبول فرما لے،
مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت حسب سابق ہموار ہو گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو غلام سجدے میں تھا اور نورانی قندیل روشن تھی۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہر۔ اے صاحب راز، راز ظاہر ہو گیا، اب میں اس افشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پھر کہا، اے الہی مجھے موت دے دے، اور گر کر مر گیا۔ واقعی صالح عاشق اور طالب مولا لوگوں کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی فرمائش۔ زہر الریاض میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز دوست تھا۔ ایک دن آپ سے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ دوست آبادی سے کنارہ کش ہو کر پہاڑوں میں وحوش کے ساتھ رہنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میرا وہ دوست کہاں ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوستی کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے تمہاری اور مخلوق کی دوستی کو ترک کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اکٹھے بازار میں جا رہے تھے۔ ایک عورت نے انہیں زور سے ہٹایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، رب کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، آپ کا بند تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے خالہ کے بیٹے، اگر میرا دل ایک لمحہ بھی غیر خدا سے متعلق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا گیا ہے سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے اور شراب محبت کا ایسے جام پیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے بغیر ہوش میں نہ آئے، ایسا شخص ہی ہدایت یاب ہے۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔